الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ برادران ملت، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شب قدر میں حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کی ایک جماعت کے ساتھ تشریف لاتے ہیں، اور جس بندے کو بھی کھڑے یا بیٹھے ذکر اللہ میں مشغول دیکھتے ہیں اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں، اس کے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں۔ اسی طرح ایک دوسری روایت میں ہے من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبی، کہ جو شخص ایمان و احتساب کے ساتھ شب قدر میں نفلی نمازیں پڑھے گا اس کے سابقہ گناہ بخش دیے جائیں گے، لیکن شب قدر کی تاریخ اللہ نے متعین نہیں کی اور لوگوں کے شوق طلب اور جستجو کے اوپر اس کو چھوڑ دیا تاکہ نفس کا مجاہدہ ہو سکے اور انسانوں میں حقیقی تڑپ پیدا ہو جائے۔ جس طرح دنیا کے کاروبار کرنے والے کو یہ معلوم ہو جائے کہ فلاں مہینے میں قریبی شہر میں ایک میلہ لگنے والا ہے اور اس میں 1,00,000 روپے کی آمدنی ہوگی، تو بتاؤ کون بیوقوف ہوگا جو اس بہترین موقع کو کھو دے گا؟ اگرچہ بتانے والے نے تاریخ نہ بھی بتائی ہو، لیکن وہ کسی نہ کسی طرح اس تاریخ کا پتہ ضرور لگائے گا، اور اگر شبہ رہ جائے گا تو احتیاطاً کئی دن پہلے اس جگہ پہنچ جائے گا۔ اسی طرح سمجھو کہ شب قدر نیکیوں کا میلہ ہے جو مسلمانوں کو دیا جا رہا ہے، مگر اتنی بات ہے کہ مہینہ تو بتا دیا اور یہ بھی بتا دیا کہ اس مہینے کے آخری تہائی حصے میں ہے، لیکن تاریخ مخفی رکھی کہ دیکھیں نیکیوں کے شوقین اور خدا کی محبت اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی الفت کا دم بھرنے والے کتنے دن راحت و آرام قربان کرتے ہیں۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عسیٰ ان یکون خیر اللہ، کیا خبر ہے تاریخ کا پتہ دینے والے میں ہی تمہاری بلائی ہے، کیا پتہ تاریخ کا پتہ دینے میں ہی تمہاری بلائی ہے۔ الغرض اس کے پوشیدہ رکھنے میں حکمت یہی ہے کہ اس کے شوقین پورے رمضان عبادتوں کا اہتمام کریں گے۔ برادران ملت، دنیا میں سب سے بڑا بد نصیب اور ناداں وہی شخص ہے جو کمائی کا بہترین سیزن گنوا دے اور ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھا رہے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں سب سے بڑا بد نصیب اور محروم قسمت وہ ہے جو نیکیوں کا بہترین موقع ضائع کر دے اور کچھ نہ کر سکے۔ دوستو، دنیا کمانے کے لیے لوگ رات رات بھر جاگتے ہیں، پوری رات کھڑے رہ کر کام کرتے ہیں، مشین کی طرح دن رات ایک کر دیتے ہیں، ساری مصیبتوں اور پریشانیوں کو گلے لگاتے ہیں، نہ صحت کا احساس ہوتا ہے نہ اپنے آرام کی فکر، لیکن افسوس صد افسوس دین حاصل کرنے کے لیے ہمیں فرصت نہیں مل پاتی، خدا کے لیے ہم ایک رات جاگنے کے لیے تیار نہیں۔ موت سے پہلے کی تیاری تو کرتے ہیں مگر موت کے بعد کی کوئی فکر نہیں کرتے۔ موت کے بعد کی تیاری کون کرے؟ بس جسے مرنا ہوگا وہ اس کی تیاری بھی کرے گا، ہمیں تو مرنا ہی نہیں۔ مسلمانوں، ذرا غور کرنے کا مقام ہے کہ 60-70 برس کی زندگی کے لیے انسان مارا مارا پھرتا ہے، رات دن ایک کر دیتا ہے، لیکن مسلمان جہاں ہمیں ساری زندگی رہنا ہے، جہاں کبھی موت نہیں آئے گی، اس کے لیے ہمیں رات دن ایک نہیں کرنا چاہیے۔ امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے اگلے اور پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے گئے تھے، ان کو شب قدر کی اتنی فکر تھی
کہ اس کی تلاش کے لیے رمضان شروع ہوتے ہی اول عشرہ رمضان کا اعتکاف کیا، لیکن شب قدر نہیں ملی، تو پھر دوسرے عشرے کا اعتکاف کیا، پھر بھی نہیں ملی، آخر عشرہ رمضان میں شب قدر ملی، اور پھر ہمیشہ آخر عشرہ کا ہی اعتکاف کرتے رہے۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، شب قدر کب ہوتی ہے اور کس تاریخ کو ہوتی ہے، اس کے متعلق کوئی متعین تاریخ یقین کے ساتھ نہیں بتائی جا سکتی ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں کو شب قدر کے بارے میں بتانے کے لیے نکلے، لیکن دو مسلمان آپس میں جھگڑا کرنے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم لوگوں کو شب قدر کے متعلق بتانے کے لیے نکلا تھا، مگر چونکہ فلاں فلاں جھگڑا کرنے لگے اس لیے اس کی تعین اٹھائی گئی، لہٰذا اب متعینہ طور پر یہ بات نہیں بتائی جا سکتی کہ کس ماہ کی کس تاریخ کو شب قدر ہوتی ہے۔ البتہ شب قدر کو تلاش کرنے کا حکم ہے تاکہ اس بہانے سے زیادہ راتوں میں عبادت ہو سکے اور بندہ زیادہ سے زیادہ اجر و ثواب کا مستحق بن سکے۔ لیکن زیادہ تر روایات سے یہی پتہ چلتا ہے کہ شب قدر رمضان مبارک کے آخری عشرے میں ہوتی ہے، اور اس میں بھی طاق راتوں میں زیادہ امکان ہے، بلکہ طاق راتوں میں بھی 27ویں رات کو سب سے زیادہ شب قدر کا احتمال ہے، اور اکثر مفسرین کرام کی رائے بھی یہی ہے کہ 27ویں شب رائج ہے۔ علامہ ابن منیر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑی قابل قدر بات کہی ہے کہ لوگوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ شب قدر بڑے بڑے بزرگوں اور صاحب کشف و کرامت ہی کو ملتی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں دے دیتے ہیں، اس لیے ہر شخص کو اس کی تلاش میں کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔